بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم۔ کتاب و سنت کی تعلیم و تربیت سے آپ لوگوں کا وابستہ ہونا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں عظیم الشان نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر جتنے افضال ہیں، جتنے احسان ہیں، جتنے انعام ہیں، ان میں سب سے عظیم المرتبت اور سب سے بزرگ ترین بلند ترین مقام ہے کہ آدمی کو کتاب و سنت کے ساتھ علمی و عملی وابستگی نصیب ہو جائے۔ مدارس کتاب و سنت کا سرچشمہ ہیں، اور قرآن کریم کی باتجوید اور صحیح تعلیم کا مدرسوں میں انتظام ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و شریعت کے تحفظ کا اور اس کے سیکھنے سکھانے کا کام ہوتا ہے۔ اس لیے مدرسہ روئے زمین پر بنی عمارتوں میں بہت خوبصورت اور بہت نورانی عمارت ہے۔ جس جگہ تعلیم و تعلم ہوتا ہے، جس جگہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا تدارس ہوتا ہے، وہ آسمان والوں کو زمین پر ایسے ہی نظر آتی ہیں، وہ جگہیں جیسے زمین والوں کو آسمان پر ستارے نظر آتے ہیں۔ ہمیں اس کی قدر نہ ہو وہ الگ بات ہے، لیکن فرشتوں کو اس کی قدر ہے۔ فرشتے دینی درسگاہوں کو گھیر لیتے ہیں، رحمت ڈھانپ لیتی ہے، سکینت اتاری جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نیکوکار پرہیزگار مخلوق کے سامنے فخر و مباحات سے ہمارا تذکرہ فرماتا ہے۔ اس لیے جو لوگ بھی اس سے وابستہ ہیں، انہیں سب سے پہلے اللہ کی اس نعمت، اس توفیق اور اس احسان کا شکر گزار ہونا چاہیے، پڑھانے والوں کو بھی، پڑھنے والوں کو بھی۔ ہمارے حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم ہمیشہ سال کے آغاز پر بڑے اہتمام سے فون کر کے توجہ دلاتے ہیں کہ بیٹا تمام طلباء کو اور تمام اساتذہ کو جمع کر کے تاکید کرو کہ وہ 2 رکعت صلاۃ الشکر ادا کریں اور 2 رکعت صلاۃ الحاجت ادا کریں۔ شکر اس کا کہ جس کام کے لیے اللہ نے نبیوں کا انتخاب فرمایا، اس کام کے ساتھ ہمیں وابستہ فرما دیا ہے۔ اور صلاۃ الحاجت اس لیے کہ کام بہت عظیم ہے، سیکھنا بھی بہت عظیم کام ہے، سکھانا بھی بہت عظیم کام ہے۔ بغیر اللہ کی مدد کے اور بغیر اللہ تعالیٰ کی دستگیری کے اس ذمہ داری سے سبکدوش ہونا آسان نہیں ہے۔ اس لیے صلاۃ الحاجت پڑھنے کا اہتمام کریں۔ میں کرناٹک میں ایک ہاسپٹل میں گیا، دواخانہ چلاتے ہیں، تو وہاں پر معائنہ کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا دواخانے کا نظام۔ تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا، جو ڈاکٹر بھی ہیں اور ماشاءاللہ عالم دین بھی ہیں،
تو انہوں نے بتایا کہ یہ روم ہے، یہاں پر اسٹاف کو آنے کے بعد سب سے پہلے وضو بنا کر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی خدمات میں شفا کو، نصرت کو، مدد کو طلب کر کے جانا ہے ان کے اپنے کلینک میں، ان کے روم میں، جس کام پر جو لگا ہوا ہے، عورتیں ہوں یا مرد، سب کی جگہ بنی ہوئی ہے۔ انہیں پہلے اللہ سے مدد مانگنا ہے، پھر اس کے بعد کام پر چڑھنا ہے۔ تو اگر ایک دواخانے میں دینی مزاج رکھنے والا ہر ایک کو خدا سے لے کر بانٹنا سکھاتا ہے، تو ایک مدرسے میں کام کرنے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے اس کا اہتمام کیوں نہیں کر سکتے کہ ہم روزانہ اللہ سے لینے کا اہتمام کریں، اللہ سے لیں اور بانٹیں۔ اور جو طلبہ اپنے اساتذہ سے لے رہے ہیں وہ اس کی حفاظت کے واسطے سب سے بہتر طریقہ وہ اختیار کریں جو صحابہ کرام کا تھا۔ صحابہ کرام نہ کاپی میں نوٹ کرتے تھے اور نہ صحابہ کرام کے پاس کوئی کتاب تھی۔ جیسے جیسے وحی آتی جاتی تھی حضور علیہ السلام بتاتے جاتے تھے، اور جیسے جیسے ان کو علم ملتا رہتا تھا عمل شروع کر دیتے تھے۔ تو عمل الگ نہیں تھا ان کے ہاں، نہ عمل کا زمانہ الگ تھا۔ اب اس دور میں طلباء کے ذہنوں میں یہ ہے کہ بھائی یہ تو پڑھنے کا زمانہ ہے، یہ تو طالب علمی کا زمانہ ہے، اس میں کیا تدین، تقوی، پرہیزگاری، کیا چھوٹی چھوٹی باتیں، کیا باریک باریک باتیں، ابھی تو ہمارا پڑھنے کا دور ہے۔ تو بہت سے طلباء کے ذہن میں نفس و شیطان ایسی بات ڈال دیتے ہیں، اور ایسا ہی مزاج رکھنے والے انسان بھی ڈال دیتے ہیں، کیونکہ مدرسے میں جتنے طلباء داخلہ لیتے ہیں سب کے سب طالب علم نہیں ہوتے، بعض کی کوئی مجبوری ہوتی ہے، بعض زبردستی کا سودا ہوتا ہے، مدرسے میں ہوتے ہیں۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمہ اللہ اکثر فرماتے رہتے تھے رابطہ مدارس کے پروگراموں میں کہ دیکھیے مدرسے میں کچھ طلباء تو پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور کچھ پلنے کے لیے آتے ہیں، بس پلتے رہتے ہیں، پڑھنے اڑھنے سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، پاس ہو گئے نہیں ہو گئے تو بھی کوئی غم نہیں ہوتا ان کو۔ تو ہر جگہ پر کچھ طلباء ایسے بھی ہیں اور کچھ طلباء بلکہ بہت سے پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے، تو سب پڑھنے ہی کی نیت کریں کہ ہمیں پڑھنا ہے، ہم پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں پلنا نہیں ہے، تو اللہ پال رہا ہے سب کو، سب پلیں گے، علم کے ساتھ بھی پلیں گے، بغیر علم کے بھی پلیں گے۔ جاہل، گنوار، بے تہذیب، بدتمیز سب جی رہے ہیں دنیا میں، ہم بھی جی گئے تو کون سا کمال کر دیا۔ علم کے ساتھ، وقار کے ساتھ، شرافت کے ساتھ، عزت کے ساتھ زندگی گزارنا یہ کمال کی بات ہے، اور علم سے زیادہ کسی چیز سے عزت نہیں ملتی آدمی کو۔ بڑے بڑے مالدار آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ کے کسی علم والے بندے کے سامنے کس قدر عاجز بن جاتے ہیں، اب بھرپور عزت دیتے ہیں ان کو۔ کیوں؟ ان کے مال نے ان کو وہ مقام نہیں دیا جو ان کے علم نے ان کو مقام دیا ہے۔ اس لیے علم دین کا ہو یا دنیا کا، عزت کا سبب ہے۔ جاہل ذلیل ہے اور عالم عزت والا ہے۔ پھر اگر علم دین کا ہو تو کیا کہنے، وہ تو اللہ کا خاص علم ہے، جس کو ملے گا عزت کے ساتھ ہی ملے گا اور اس کے مقام کو بلند کرے گا۔ لیکن میرے عزیزو، علم عمل کے ساتھ تو اپنا مقام رکھتا ہے، لیکن علم بغیر عمل کے حجت ہے ہمارے اوپر۔ اس لیے میں طالب علموں سے کہتا ہوں، اور جو طلباء خاص طور سے حدیث پڑھتے ہیں، تو شروع ہی میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھو
ایک تو اس نیت سے درسگاہ میں بیٹھو کہ ہم نبی کی محفل میں ہیں، احترام ملحوظ رکھو، کوئی بھی بیزارگی کا اظہار نہ کرے، سب کے سب متوجہ رہیں، غور سے سنیں، سوئے نہیں، سستی کا مظاہرہ نہ کریں، ٹیک نہ لگائیں، ہیئت بے ادبی کی نہ ہو، سراپا ادب بن کر بیٹھو جیسے صحابہ نبی کی محفل میں بیٹھتے تھے۔ ایسے بیٹھو تو برکت حاصل ہوگی، اور غور سے سنیں گے، دھیان دیں گے، اور یہ طے کر کے بیٹھنا ہے درس حدیث میں کہ یہ سب ہمارے نبی کی باتیں ہیں، اگر اس میں کوئی بات کوئی کام کرنے کا معلوم ہو اور میں پہلے سے کر رہا ہوں تو اللہ کا شکر بجا لاؤں، اور اگر نہیں کر رہا ہوں تو آج ہی سے شروع ہو جائے۔ اس کے لیے کوئی اور زمانہ نہیں ہے کہ ایک زمانہ عمل کا آئے گا اور یہ زمانہ علم کا ہے، ایسا کوئی زمانہ نہیں، علم عمل ایک ساتھ میں ہے۔ اس لیے اسی دن سے عمل شروع ہو جانا چاہیے۔ اگر استاد نے ثابت کر دیا کہ دیکھو یہ سنت ہے، ثابت کر دیا کہ یہ نبی کا حکم ہے، یہ ایمان میں داخل ہے، یہ ایمان کی تقویت کا سبب ہے، کتاب الایمان پڑھ چکے ہوں گے آپ، ایک ایک بات جو اس میں آئی وہ ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے۔ پھر کچھ چیزیں بتائی گئیں کہ یہ کفر ہے، یہ نفاق ہے، یہ ایمان کو نقصان پہنچانے والا ہے، تو دیکھتے رہنا چاہیے کہ کہیں میرے اندر تو نہیں، اگر نہیں تو اللہ کا شکر بجا لاؤ، اور اگر ہے تو اسی دن نکال دو اپنی زندگی میں سے۔ جب نہیں پسند میرے نبی کو تو مجھے نہیں کرنا ہے۔ اس کو طالب علمی کہتے ہیں۔ یہ طلب ہے طالب العلم۔ حضرت شاہ محی السنہ رحمہ اللہ، آپ کی مسجد کا مین ڈور ان کی ذات عالی کی طرف منسوب ہے، یاد رہنے کے لیے طلباء کو کہ یہ ہمارے اسلاف تھے، ہمیں ان سے کچھ سیکھنا ہے اور ہمیں ان کے جیسا بننا ہے۔ حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ طالب علم پہلے طالب العلم والعمل تھا، اسے بولتے بولتے اسے مخفف کر دیا، شارٹ کر لیا، اور طالب علم بولنے لگے، لیکن وہ نام دراصل طالب العلم والعمل ہے۔ نرا طالب علم کیا ہوتا ہے اور اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ علم عمل کے دروازے پہ دستک دیتا ہے، اسے بلا لیا جائے تو آتا ہے، اور اگر دروازہ نہ کھولا جائے تو چلا جاتا ہے، جیسے مہمان معزز دستک دے کے نہیں کھلا دروازہ چلا جاتا ہے، تو علم بھی چلا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ بہت سے بے عمل بہت زبردست عالم ہیں اور فرسٹ کلاس پاس ہوتے ہیں، تو کہاں گیا علم؟ تو یاد رکھو، حضرت خود فرماتے تھے طالب علموں سے، حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ایک ہے الفاظ علم اور ایک ہے انوار علم۔ حقیقت میں جو علم کہلاتا ہے کتاب و سنت میں وہ نور علم ہی ہے۔ یہ نقوش اور الفاظ اور حروف کو لے کے کیا کریں گے؟ یہ نقوش حروف تو آنکھوں کے سامنے ہیں، یہ علم نہیں ہے۔ ان کے پانے کے ساتھ قلب میں جو نور آتا ہے وہ نور ہے اللہ کا علم، اس سے روشنی ملتی ہے دل کو، ہدایت کی روشنی، عمل کی روشنی، تقوی کی روشنی، دین کی روشنی، تو وہ علم ہے۔ تو انوار علم وہ چلے جاتے ہیں ایسے شخص کے، چاہے کتنا ذہین ہو اور چاہے کتنا اچھا کامیاب ہوتا ہو۔ اور اس کے بالمقابل ایک غبی طالب علم ہے اور وہ عمل بھی کرتا ہے اور قدرداں بھی ہے اور اللہ سے ڈرتا بھی ہے اور گناہوں سے بچتا بھی ہے اور امتحان میں راسب ہو جاتا ہے یا کم نمبروں سے پاس ہو جاتا ہے، کسی طریقے سے گھسیٹ رہا ہے۔ ہماری آنکھوں نے سماج میں، ملک میں دیکھا کہ ایسے لوگوں سے اللہ نے ان سے کہیں زیادہ کام لے لیا جو پورے جامعہ میں پھنسا رہے تھے، ان سے بھی کہیں زیادہ کام اللہ نے لے لیا، کیونکہ اللہ تو بندے میں عبدیت دیکھتے ہیں، بندے میں کمالات نہیں دیکھتے۔
کمالات تو ان کا حق ہے، سب کمالات تو ان کی دی ہوئی بھیک ہے، اس کو کیا اللہ تعالیٰ دیکھیں؟ اللہ تعالیٰ بندے میں عبدیت کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے، ایک فرشتہ آیا حضور علیہ السلام کی خدمت میں، عظیم الجثہ، اور بالکل پہلی دفعہ نیا فرشتہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، ساتھ ہی جبرائیل بھی آئے۔ جبرائیل نے کہا کہ یہ آپ کے پاس پہلی دفعہ اللہ کا ایک پیغام لے کے آئے ہیں، وہ پہنچا دیں گے آپ کو پیغام، اور جو جواب آپ کو دینا ہے وہ جواب دے دیجئے۔ تو اس فرشتے نے آگے بڑھ کے سلام کیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ پاک نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے اس اختیار کو دے کر کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دو میں سے ایک نعمت کو پسند کر لینے کا اختیار دے رہے ہیں، ملوکیت، عبودیت، یہ دو نعمتیں ہیں، آپ کو اختیار ہے کہ آپ جس کو چاہے پسند۔ آپ ملوکیت پسند کریں گے، لا مثال ملوکیت آپ کو ملے گی۔ آپ عبودیت پسند کریں گے، لا مثال عبودیت آپ کو دی جائے گی۔ لیکن دونوں میں آپ کو حق ہے، اختیار ہے، جو چاہے چن لیجئے ان دونوں میں سے۔ آج یہ انعام اللہ آپ کو دینا چاہ رہا۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کی طرف دیکھا استشارتاً، تو حضرت جبرائیل نے اشارہ دیا کہ عبودیت پسند کر لیجئے۔ تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا ملوکیت کا تو میں نہیں مطالبہ کرتا، میرے بھائی سے شرم آتی ہے کہ میرے بھائی سلیمان نے کہا تھا رب ہب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، اور مجھے ملے گی تو ان سے شاندار ملے گی، تو ان کی ایک خواہش تھی، وہ رہنے دو اسی طریقے سے بس، لہذا مجھے عبودیت چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عبدیت کے اس مقام پر فائز فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام میں بھی کوئی عبدیت کے اس مرتبے پر نہیں جس مرتبے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کی ایک ایک ادا سے عبدیت ٹپکتی۔ آپ لوگ تو علم کی لائن میں لگے ہوئے ہو، آپ ان کا چلنا پھرنا، ان کا کھانا پینا، ان کی گفتگو، ان کی دعوت، ان کا آرام، ان کا لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، ان کی ازدواجی زندگی، ان کی اجتماعی زندگی، ان کی شخصی اور انفرادی زندگی، ان کی دعائیں، ان کی ادائیں، سب دیکھ لیجئے، ہر جگہ سے عبدیت ٹپک رہی، ہر جگہ ایک بندہ ہے، بس بندہ ہے، سراپا بندہ ہے۔ جس پہلو سے دیکھو، جس زاویے سے دیکھو، مقام کے اعتبار تو بعدس خدا بزرگ، لیکن اداؤں کے اعتبار سے بس ایک بندہ ہے۔ یہ عبدیت بڑی نعمت ہے، یہ بڑا مقام ہے، لوگ اس کو چھوٹا سمجھ لیں۔ ہم اذان سنتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، عبدیت ان کا مقام ہے جس کو پسند کر کے اللہ نے رسالت عطا فرمائی۔ یہ مقام عبدیت کہ ہم سب محتاج ہیں، جس میں جتنی عبدیت ہوگی اللہ کا اتنا مقرب ہوگا، اتنا زیادہ اللہ کو پیارا ہوگا اور چہیتا ہوگا۔ تواضع، بندگی، عبدیت ملے گی کہاں سے؟ حضرت علیہ السلام ہی سے ملے گی، انہی کی حدیثوں سے، انہی کی باتوں سے، انہی کی تعلیمات سے ہمیں ملے گی۔ ہمارے حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ بڑے قادر الکلام شاعر بھی تھے، بڑے ادیب بھی تھے، عربی زبان کے بھی بہت بہترین ادیب تھے، صرف، نحو، ادب، بلاغت سب بیان میں شروع ہو جاتے تھے، اور سب کچھ اللہ نے ان کو ہر پہلو سے عطا فرمایا تھا۔ ذہین بھی بہت تھے، عبارتوں کی عبارتیں، شروحات حدیث و تفسیرات کی ان کی زبان پر تھی۔ الحمدللہ حضرت کی خدمت کرنے کا ہردوئی میں بھی موقع ملا، حیدرآباد میں بھی موقع ملا، ہمارے والد کے دوستوں میں سے تھے وہ، تو بہت بڑا مقام تھا۔ حضرت حکیم صاحب فرماتے ہیں سمجھتے ہیں اہل ممالک تو یہ
کہ بس بادشاہت بڑی چیز ہے۔ سمجھتے ہیں اہل ممالک تو یہ کہ بس بادشاہت بڑی چیز ہے، مگر جو ہیں اہل نظر اہل دل وہ کہتے ہیں چاہت بڑی چیز ہے۔ یہ محبت اللہ کی، اللہ کے ہم محبوب ہو جائیں، اللہ ہمارا محبوب ہو جائے، یہ محبت، یہ چاہت سب سے قیمتی چیز ہے، اور اس کو پانے کے لیے اتباع سنت کی ضرورت ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے گیا ہوا تھا، اس زمانے میں لوگ جا کے 6 مہینے بھی رہتے تھے وہاں پر، بڑی مشکل سے جاتے تھے، بار بار مشکل تھا، اس لیے بہت رہ کے آتے تھے۔ ایک دن ٹہل رہے تھے تو انہیں کچھ پتہ نہیں تھا، شاہی علاقہ تھا، بادشاہ کا محل قریب میں تھا، اور اس کے سامنے اس کے کچھ اپنا مخصوص علاقہ تھا، اس میں جانے کی اجازت نہیں تھی عوام کو۔ حضرت کو پتہ نہیں چلا، ٹہلتے ٹہلتے اس میں چلے گئے۔ وہاں چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، عربی لباس میں کھیل رہے تھے، تو انہیں دیکھ کر کے حضرت کو بہت اچھا لگا، پیارے پیارے لگے بچے۔ ایک بچے کو اٹھایا، گود میں لے کر کے اسے چمکار کے پیار کر کے چھوڑ دیا۔ چھوٹے بچے تھے، کھیل رہے تھے، آگے بڑھ گئے۔ تھوڑی دور گئے تھے کہ حضرت نے فرمایا کہ پولیس والے آ کے انہوں نے مجھے روک لیا اور کہا کہ آپ کو بادشاہ طلب کر رہے ہیں۔ تو میں پریشان ہو گیا کہ بھئی یہ کیا مصیبت ہو گئی۔ کہا بھائی میری کیا غلطی ہے، کوئی خاص بات؟ تو کہنے لگے کہ شاید آپ گرین زون میں آ گئے ہیں، ادھر آپ کو آنا نہیں چاہیے تھا، اسی کا مواخذہ ہو سکتا ہے آپ سے، اور تو نہیں معلوم ہم کو کچھ بھی۔ تو حضرت فرماتے ہیں جانا تھا، بہرحال گئے پولیس والوں کے ساتھ، انہوں نے اندر بھیج دیا اور وہ چلے گئے۔ وہاں بادشاہ بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کر کے انہوں نے ملاقات کی اور سینے سے لگایا اور کہا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ میں ایک عالم دین ہوں، ہندوستان سے آیا ہوں۔ تو یہ ہمارے زون میں کیسے آ گئے آپ؟ تو کہ مجھے علم نہیں ہے، غلطی سے آ گیا، معذرت چاہتا ہوں۔ تو کہا اس کے لیے میں نے نہیں بلایا ہے، میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ میرے بچے کو آپ نے اٹھا کر پیار کیا، آپ نے اس سے محبت کی تو مجھے آپ سے محبت ہو گئی، اس محبت کی وجہ سے بلایا۔ پھر اس نے خادم کو طلب کیا اور کہا کہ یہ جب تک رہیں گے، جب تک ان کا جی چاہے رہیں گے ملک میں، یہ مملکت میں جب تک ان کا جی چاہے رہیں گے، اور سرکاری مہمان خانے میں رہیں گے، ان کو لے جایا جائے حرم شریف، لایا جائے، اور ہمارے مہمان ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی اور بڑی عبرت بھی ہوئی۔ عبرت اس بات سے ہوئی کہ ایک بادشاہ کے بچے کو پیار کرنے کی وجہ سے بادشاہ کو پیار آیا ہے۔ اگر اللہ کے محبوب کو ہم اپنا پیارا بنا لیں تو اللہ ہم سے کتنی محبت فرمائیں گے۔ لیکن ہم اللہ کے محبوب کو جیسا محبوب بنا لینا چاہیے، لفظوں میں تو ہے، دل میں جو مقام ہونا چاہیے وہ مقام ہمارے اندر نہیں۔ ہمارے نبی ہم کو محبوب ہوں اور ہم گناہ نہ چھوڑ سکیں، ہمارے نبی ہم کو محبوب ہوں ہم طاعت کا مجاہدہ نہ کر سکیں، ہمارے نبی ہم کو محبوب ہوں ہم خاندانوں میں شرعی پردہ نہ کر سکیں، ہمارے نبی ہم کو محبوب ہوں اور اس کے باوجود رشتے توڑ کر اس کو گوارا کر لیا کریں۔ کیا کیا ہم کرتے ہیں علماء ہو کر بھی۔ خاندانوں میں وہی سب چیزیں چل رہی ہیں جو جہلا کے خاندانوں میں چل رہی ہے، ہمارے خاندانوں میں بھی چل رہی ہے۔ ہم نہیں اس بات پر دھیان دیتے کہ میرے عالم ہونے کی وجہ سے میرے خاندان میں تبدیلی آنی چاہیے، دین بڑھنا چاہیے، تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہونا چاہیے۔ رسمی پردہ تو ہے دینداروں میں، لیکن شرعی پردہ ابھی تک نہیں ہے۔ چچا زاد، خالہ زاد، مامو زاد، بھائی بہن آپس میں نکلتے ہیں، ملتے ہیں، پردہ ہی نہیں کرتے۔ سالیوں سے پردہ نہیں ہے، بھابھیوں سے پردہ نہیں ہے، اور علماء کے خاندان ہیں، علماء کے گھرانے ہیں۔ تو ہمارا دین کس کے واسطے ہے؟ اگر یہ دین میرے واسطے نہیں ہے
تو پھر کیا فائدہ ہے؟ ہر عالم کا دین پہلے اس کے واسطے ہے، اس کے بعد امت کے واسطے ہے۔ ہمارے اپنے گھروں میں دین آنا چاہیے، اس کے لیے جد و جہد کرنا چاہیے۔ ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ کل مولانا کچھ سنا رہے تھے، اشارہ کنایا، پتہ نہیں ان کے پاس اتنی معلومات کہاں سے آ گئی۔ حضرت ہمارے والد صاحب کالج میں پڑھتے تھے، دین کا ذوق پیدا ہو گیا صرف قرآن مجید کا درس سن کر۔ ایک بڑے عالم تھے مولانا عبد الجبار ندوی، حیدرآباد میں رہتے تھے، شہر کی ایک مسجد میں قرآن کا درس دیتے تھے۔ وہی کالج میں عربی کے لیکچرر بھی تھے۔ تو قرآن مجید کا ایک دن درس سنا ان کا، پھر قرآن سے ایسی محبت ہو گئی کہ قرآن کی زبان سیکھنے کا شوق پیدا ہوا، تو سب چھوڑ چھاڑ کے عربی سیکھنا شروع کیا۔ تو انہوں نے مشورہ دیا کہ بھائی یا تو یہ پڑھ لو یا تو یہ پڑھ لو، اس طرح نہیں چلے گا کام۔ تو ان والد سے کہہ کر انہوں نے چھوڑ دیے، عصری تعلیم اور دینی تعلیم کا ارادہ کر لیا۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کیا، انہوں نے ہردوئی بھیج دیا۔ اشرف المدارس کے چھٹے طالب علم تھے ہمارے والد، 5 داخلے ہوئے تھے، چھٹا داخلہ ان کا تھا۔ 14 سال حضرت کی خدمت میں رہے۔ تو یہ بتا رہا تھا میں آپ کو کہ پہلے سال شوال میں گئے اور شعبان تک وہیں رہے۔ شعبان میں چھٹی ہوئی، چھٹی میں واپس آنا۔ وہ نظام اسٹیٹ تھا اس وقت، دکن میں مسلم حکومت تھی، تو ٹکٹ وغیرہ حضرت نے بنوا دیا۔ تو خط لکھا اپنے گھر۔ 5 بڑے بھائی تھے، یہ سب سے چھوٹے تھے، اور سب بھابھیوں نے ان کی خدمت کی تھی، اور سب ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ وہاں سے خط لکھا کہ مجھے دین کا علم نہیں تھا، یہاں آنے کے بعد دین کی معلومات ہوئیں، پتہ چلا کہ بھاوج سے حجاب ہے، پردہ ہے۔ میں چھٹی میں آ رہا ہوں اور اس دفعے سے میں آپ لوگوں کے سامنے نہیں نکل سکتا، حجاب پر عمل کروں گا، خدمت میں کمی نہیں کروں گا، لیکن شرعی پردہ برابر کرنا ہوگا۔ آپ بھی مسلمان، میں بھی مسلمان، اب اس پہ عمل ہوگا۔ تو جیسا کہ ہوتا ہے نا جو جہالت، تو سب سے بڑی بھابھی تھیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے تم کو ہگایا، متایا، کھلایا، نہلایا، پہنایا، سب کچھ کیا، اور ہم سے پردہ؟ تو کہا کہ وہ اللہ کا دین ہے، ہم کیا کریں؟ نہیں معلوم تھا تو نہیں کیا، معلوم ہو گیا تو کرنا ہے۔ پہلی ہی چھٹی میں گھر آئے تو حجاب کو لے کر آئے اور باحجاب رہے۔ شروع میں تو کچھ ایسی ایسی باتیں سننے کو ملیں، لیکن سب کو اتنی قدر ہوئی دین پر عمل کرنے کی کہ آج ان پورے 5 بھائیوں کی اولاد میں بھی حجاب ہے، دین ہے۔ سب کو اپنے بچوں کو عالم بنانے کا شوق ہوا، اپنے بچوں کم سے کم دین پہ چلنے کا تو سب کو فکر ہوا کہ دین پہ چلیں۔ تو یہ ایک آدمی ہمت کرتا ہے، اللہ راستے کھولتے چلے جاتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ جب آدمی سڑک پہ جاتا ہے، ہائی وے پر، تو ایسا لگتا آگے چل کے سڑک تنگ ہوتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ دونوں جانب کے درخت مل گئے ہیں۔ تو یہاں کھڑے ہو کے ہم طے کریں کہ بھائی آگے راستہ نہیں ہے، تو پھر جا ہی نہیں سکیں گے۔ اور اگر یہ سوچیں گے وہاں تک تو چلے جائیں، تو جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے وہ سڑک کھلتی جائے گی، کھلتی جائے گی، کھلتی جائے گی، کیونکہ منزل تک بنی ہوئی ہے۔ دیکھنے میں ایسا لگ رہا کہ آگے جا کے بند ہو گئی۔ اسی طرح اللہ کا دین ہے، سوچیں گے، عمل نہیں کریں گے، صرف سوچیں گے تو رستے مشکل نظر آئیں گے، لیکن عمل کرنا شروع کر دو تو رستے کھلتے چلے جائیں گے۔ یہی لنہدینہم سبلنا ہے۔ تو اس وجہ سے میرے عزیز بچوں، یہ طے کرو کہ جو دین ہم سیکھ رہے ہیں اس پہ خود بھی چلیں گے اور اپنے گھر میں پہنچائیں گے، اپنے گھر میں پہنچائیں گے۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمہ اللہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ وہ جو حدیث ہے بخاری شریف کے اندر مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ وہ لوگ آئے تھے نوجوان کچھ دین سیکھنے کے لیے،
چند دن رہے، پھر حضور علیہ السلام نے ان کی ضرورت محسوس کر کے انہیں بھیج دیا کہ چلے جاؤ وطن۔ جاتے وقت یہ فرمایا کہ جو کچھ یہاں سیکھے ہو جا کر اپنے وطن میں لوگوں کو سکھاؤ، گھر والوں کو سکھاؤ جو کچھ تم نے یہاں سیکھا ہے۔ اس حدیث کے تحت، اس ارشاد گرامی کے تحت حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہر طالب علم کو یہ نبی کی ہدایت ہے کہ جو علم یہاں مدرسے میں سیکھے ہو گھر پہنچاؤ، اپنے بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو پہنچاتے رہو، چھٹیوں میں جا کر دین ان کو بتاتے رہو۔ لیکن ہم جو چھٹیوں میں جا کے خود ہی دین چھوڑ دیتے ہیں تو بچوں کو، گھر والوں کو کیا سکھائیں گے؟ پھر واپس آ کے سوچتے ہیں کہ ارے بھائی چھٹیاں ہماری تو بہت خراب گزر گئی، چھٹیوں میں تو ہم بہت سی چیزوں میں مبتلا ہو گئے، مدرسے کا ماحول بھول گئے تھے۔ ایسا نہ ہو۔ ہم بھی بہت سارے طالب علم آنے کے بعد لکھ کے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت بہت اچھا ارادہ کر کے گئے تھے مگر 2-3 دن ٹھیک رہا، اس کے بعد سے گڑبڑ، موبائل وغیرہ یہ سب شروع ہو گیا اور اس کی نحوست محسوس ہو رہی، نماز میں جی نہیں لگ رہا، پڑھائی میں جی نہیں لگ رہا۔ تو ایسا ہم کرتے ہیں نا، ایسا نہ کریں، عزم مصمم کے ساتھ جائیں کہ دین سکھانا ہے، دین پھیلانا ہے۔ اب ایک دفعہ اس میں آ گئے ہیں تو اس راستے کو اب چھوڑنا نہیں ہے، اسی میں مرنا ہے، اسی میں کھپنا ہے۔ طالب علموں کو ایسا ذہن رکھنا چاہیے، اس سے تعلیم میں برکت ہوتی ہے۔ اور مدرسے میں رہنے کے زمانے میں بھی تقوی اللہ کا خیال رکھو، تقوی زینت ہے۔ حضرت علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کچھ نصیحت فرما دیجئے، تو فرمایا کہ علیک بالتقوی فإنہ ازین لأمرک کلہ، سارے کاموں، سارے عملوں، ساری باتوں کی زینت تقوی اللہ ہے، یہ لازم کر لو اپنے اوپر۔ کچھ اور نصیحت کر دیجئے، علیک بتلاوت القرآن فإنہ نور لک فی الارض وذخر لک فی السماء، قرآن کی تلاوت کمپلسری کیا کرو۔ قرآن پڑھنا دنیا میں نور ہے، آخرت کا ذخیرہ ہے۔ تو یہ سب نصیحتیں ہمارے علم میں آتی رہتی ہیں، ہم اس کو عمل بناتے چلے جائیں، عمل بناتے چلے جائیں۔ ہمارے حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے استاذ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے آپ بیتی میں لکھا ہے کہ مولانا ابرار الحق صاحب طالب علمی کے زمانے سے صاحب نسبت تھے، تو بنے بھائی، ایک رئیس آدمی کے بیٹے تھے، ان کے والد ایڈوکیٹ تھے، ان کے والد کے ہاتھ کے نیچے 20 جونیئر ایڈوکیٹس کام کرتے تھے، والدہ بھی مالدار تھیں، بڑا خاندان تھا۔ اور ان کے والد نے جاتے وقت میں جب سہارنپور بھیجا تو جاتے وقت میں کہا، حضرت سے میں نے کئی دفعے سنا کہ حضرت نے فرمایا کہ میرے ابا نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹا مجھے اللہ نے اتنا مال دیا ہے، روزانہ تمہارے لیے گھر سے کھانا بھیج سکتا ہوں، ہردوئی سے سہارنپور روز بھیج سکتا ہوں تمہارے لیے کھانا، لیکن جو علم تم حاصل کرنے جا رہے ہو یہ علم بنا مشقت مجاہدے کے کسی کو نہیں ملا، اس لیے اسٹو لے جاؤ، برتن لے جاؤ، خود پکاؤ، خود کھاؤ۔ اس وقت مطبخ کا مسئلہ بھی آسان نہیں تھا وہاں پر۔ حضرت نے فرمایا کہ میں تہجد کی نماز پڑھ کے جیسا بھی سمجھ میں آتا کچھ بنا لیتا تھا کھانا، اور فجر کی نماز جا کر جامع مسجد میں پڑھتا تھا، کیونکہ جامع مسجد میں قاری عبدالخالق صاحب پانی پتی ایک آیت کی مشق کراتے تھے، وہ سیکھنے کے لیے چلے جاتا تھا، پھر وہاں سے آ کر کے 2 کتابیں خارج میں اساتذہ کے گھر میں جا کے پڑھتا تھا، پھر مدرسے کی ساری کتابیں پڑھتا تھا، یوں تعلیم حاصل کی۔ جمعرات کو چھٹی ہوتی جمعے کی تو بجائے والدین کے پاس جانے کے اپنے شیخ کے پاس تھانہ بون چلے جاتے تھے، وہاں جا کر ایک دن گزار کے آتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ فارغ ہوئے اور بیماری کی وجہ سے 1 سال مؤخر بھی ہو گیا، پھر فراغت کے بعد تخصص کیا علوم میں، پھر اس کے بعد 1 سال فتح پور میں پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ 21 برس کی عمر میں، 22 برس کی عمر میں
حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت و خلافت عطا فرمائی۔ اب یہ عمر میں تو ابھی ہم لوگوں کی پڑھائی ہی نہیں ہوتی، پڑھائی بھی ہو گئی تھی، سلوک بھی طے ہو گیا تھا۔ وہ حکیم الامت تھے، ایسے معمولی وجوہات سے خلافتیں جیسے آج کل سستی ہو گئی ہیں ان کے پاس نہیں تھا، ان کے پاس ایسے خلافت نہیں تھی، پرکھ کے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی کے بھی شیخ ہیں، مربی ہیں، ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرصہ دراز تک حضرت سے تربیت حاصل کی، حضرت تھانوی سے، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں، باریک باتیں جو کہیں نہیں سمجھ میں آئی وہاں سمجھ میں آئی اور سیکھی میں نے۔ اپنی زندگی بدلتا چلا گیا۔ عصری تعلیم یافتہ آدمی تھے، ایڈوکیٹ تھے اس دور میں۔ تو کہا کہ میں نے خلافت سے پہلے جو آخری خط حضرت کو لکھا تھا اس میں یہ لکھا تھا کہ حضرت میں بہت احتیاط کے ساتھ وکالت کرتا ہوں، لیکن پھر بھی دل میں ایک قسم کی کھٹک رہتی تھی، اور اس آمدنی کے بارے میں طبیعت مشوش رہتی تھی۔ تو میں گزشتہ 3 سال سے میڈیسن پڑھ رہا تھا، الحمدللہ اس میں کامیابی مل گئی۔ اب میں نے مطلب کھول لیا ہے اور وکالت چھوڑ دی ہے، اور یہ حضرت کو اطلاع دینا مناسب سمجھ رہا تھا، اطلاع دیا حضرت کو۔ تو اس کے جواب میں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، آپ کے اندر تمام خوبیاں اور ترقیاں پیدا ہو گئی تھیں، یہی ایک بات کی میرے دل میں بھی کھٹک تھی، لیکن چونکہ جواز و عدم جواز کا مسئلہ نہیں تھا، اس لیے میں سکوت اختیار کر کے انتظار کر رہا تھا کہ خود سے سمجھ میں آ جائے اور آپ خود سے فیصلہ لے لیں۔ الحمدللہ وہ کمی بھی پوری ہو گئی، میں آپ کو اجازت بیعت و ارشاد دیتا ہوں۔ تو اتنا جا کر کے تربیت کے بعد آدمی کھوج کے نکال کے اس کے بعد ہوتا تھا نا، تو اس طرح حضرت کو مل گئی تو جوانی میں مل گئی، تو ترقی کتنی ہوئی ہوگی، اور کیسے انہوں نے اپنے آپ کا طالب علمی کا زمانہ گزارا ہوگا۔ تو اسی کو حضرت شیخ نے فرمایا، طالب علمی کے زمانے ہی میں صاحب نسبت ہو گئے تھے۔ ایک دفعہ حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمہ اللہ مصلح الامت وہ دارالعلوم میں پڑھتے تھے، تو محتمم صاحب نے کچھ کاغذات پر دستخط کرانے کے لیے تھانہ بھون بھیجا۔ اس دور میں حضرت دارالعلوم کے سرپرست تھی، تو دستخطیں ہوتی تھیں حضرت کی، تو وہ لے کے گئے فائل، بیڈ پیش کیا، حضرت نے سب دیکھا، پڑھا، دستخطیں کی، ان کو دے دی، اور وہ لے کے واپس نکل رہے تھے تو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت تھانوی کے اجل خلفاء میں سے، ان سے فرمایا کہ خواجہ صاحب اپنے وقت کے ولی کامل کو دیکھنا ہو تو دیکھ لو۔ یعنی کب؟ جب کہ وہ طالب علم تھے، پڑھ رہے تھے۔ مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ دارالعلوم کے دار جدید کے ایک روم میں رہتے تھے، 3 طلبہ اور بھی رہتے تھے، 4 بچے کمرے میں۔ تو طالب علم نے کھڑکی میں سے باہر تھوکا، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی آپ نے کھڑکی میں سے باہر کیوں تھوک دیا؟ تو اس نے کہا تھوک آیا تو تھوک دیا کھڑکی میں سے باہر۔ تو کہا آپ نے یہ نہیں سوچا کہ کوئی گزر رہا ہوگا اس کے اوپر گر جائے گا؟ تو کہا وہ گلی ہے چھوٹی سی، اس گلی میں کون جائے گا؟ تو حضرت کے آنکھ میں آنسو آ گئے طالب علمی کے زمانے میں، اور یوں فرمایا کہ میرے بھائی، مسلمان کے احتمال اذا سے آپ کو اذا نہیں ہوتی؟ یہ آنسو آ گئے، تو کیا کیفیت قلب کی رہی ہوگی؟ تو میرے عزیزو، مدرسے کے زمانے ہی میں ہم کو تعلیم کے ساتھ تربیت ہونی چاہیے۔ بہت اچھا ہے آپ لوگوں کے لیے، اور آپ لوگ بہت خوش قسمت ہے کہ آپ کے اساتذہ اور آپ کے محتمم آپ کو نری تعلیم پر اکتفا کرنے نہیں دے رہے ہیں، اور برابر آپ کی تربیت کا نظام بنائے ہوئے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، نگہداشت کر رہے ہیں، اور عملی طور پر آپ کو دین پر ثابت قدم رہنے میں مدد کر رہے ہیں۔ اس کو صرف مدرسے کی 4 دیواری تک مت رکھو، ایسا ماحول بنا لو، اس طرح قبول کر لو، اور اس طرح رنگ جاؤ اس رنگ میں
کہ جب آپ باہر نکلو تو آپ کا وجود نوراً یمشی بہ فی الناس ہو جائے. جہاں رہو، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. پھرتا ہوں دل میں یار کو مہماں کیے ہوئے، روئے زمیں کو کوچے جانا کیے ہوئے. ایسے ہو جانا چاہیے طالب علم کو فراغت تک. یہ بڑی بات. خلافت ولافت کوئی چیز نہیں، میں تو آپ کو صرف اس لیے بتایا کہ تربیت ہو گئی، اس کے لیے بتایا. خلافت کیا چیز ہے بھائی؟ نہ اللہ پوچھے گا، نہ فرشتہ پوچھے گا، کوئی بھی نہیں پوچھے گا کس کے خلیفہ ہو، کوئی بھی نہیں پوچھے گا. اس کی کیا اہمیت ہے؟ اہمیت ہمارے دیندار بن جانے کی ہے. اہمیت خلوت و جلوت میں صدق پیدا ہو جانے کی ہے. اہمیت قول و فعل میں صدق پیدا ہو جانے کی ہے. اور اہمیت ظاہر و باطن میں صدق پیدا ہو جانے کی ہے. من المؤمنین رجال صدقوا. مفسرین فرماتے ہیں 3 مقامات میں صدق پیدا کر لو. ظاہر اور باطن یکساں ہو جائے، خلوت اور جلوت یکساں ہو جائے، اور قول و فعل یکساں ہو جائے. یہ صدق ہے. جب ہم صادق ہو جائیں گے تو من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہ شان پیدا ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق نصیب فرمائے محنت سے پڑھنے کی اور پڑھائی پر عمل کرنے کی. تدین، عبدیت اور تقوی اور پرہیزگاری کو اپنے اندر پیدا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. اس جہل سے اور اس دھوکے سے تمام طالب علموں کی حفاظت فرمائے کہ بھئی یہ تو پڑھنے کا زمانہ ہے، بعد میں دیکھیں گے، یہ تو پڑھنے کا زمانہ ہے. یہ جہل ہے، یہ اندھیرا ہے، یہ نفس کا دھوکہ ہے. اس دھوکے میں کوئی طالب علم مبتلا نہ ہو. بچپن ہی سے، شروع سے جو نابالغ ہیں وہ بھی یہ طے کر لیں کہ بھائی ہم بلوغ ہی سے شاب نشأ فی عبادت اللہ کے مصداق ہو جائیں گے. یہ بات حضور نے فرمائی تو حضرت علی نے کہا کہ میں ہوں، کیونکہ 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اور تب سے نبی کی تربیت میں رہے، معصیت اور گناہ سے دور رہے. میں ہوں جو بالغ ہی ہوا تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ، تدین اور تمدن کے ساتھ. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کی کوشش کریں. جو طالب علم ہیں جن کی بلوغ کے بعد کی نمازیں باقی ہیں، مدرسے میں کسی وقت جب آپ کو سہولت کے ساتھ وقت ملے ادا کرنے کی فکر کرو. یہ بقایا ہے، ایسے ہی رہ جائے گا. ابھی کم عمر ہیں، تھوڑی ہوں گی، تو ان کو ادا کر لو. کیونکہ بہت سے طالب علم دیر سے دین کی طرف آئے تو ان کی نمازیں باقی رہتی ہیں. ان نمازوں کو ادا کرنے کی فکر کرنا چاہیے. صاحب ترتیب بن جائیں تمام طلباء. آپ فقہ میں پڑھ چکے ہوگے، پڑھ لو گے. صاحب ترتیب کو یہ برکت حاصل ہے کہ اس کی کوئی نماز چھوٹے گی تو وہ پڑھے بغیر اگلی نہیں پڑھ سکتا، تو کبھی بے نمازی ہی نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ نمازی رہے گا. لیکن بے ترتیب وہ سوچے گا ارے بہت سارے بچے ہوئے ہیں، ایک اور چلیے اس میں بعد میں دیکھیں گے کبھی، تو ایسے اس کا بے نمازی رہے گا. وہ نماز کی اہمیت ہی نہیں پیدا ہوگی. اور صاحب ترتیب کو نماز کا بڑا ذوق چسکا لگ جائے گا، چھوڑ ہی نہیں سکتا وہ نماز، ایسا ہو جائے گا. تو تمام طلباء، میں اپنے پاس بھی مدرسے میں کہتا ہوں طالب علموں کو، سب صاحب ترتیب بنو. ایک طالب علم کالج میں پڑھتے تھے، اب مدرسے میں پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ حضرت طریقہ کیا ہے؟ میں نے بتا دیا کہ بھائی یاد ہے تو نشان زد کرو، نہیں یاد ہے تو تخمینہ بنا لو، اللہ اسی کو قبول کر لے گا. ایک تخمینہ بناؤ، اتنی فجر پڑھنی ہے، اتنی ظہر پڑھنی ہے، اتنے ہمارے ماضی کے چھوٹے ہوئے اتنی نمازیں ہیں، واجب تک، وطر تک. یہ 6 نمازوں کو آہستہ آہستہ ادا کرنا شروع. تو اس طالب علم نے کہا کہ حضرت کل یکم محرم ہے، نیا سال شروع ہو رہا ہے، آپ دعا کیجئے میں اس سال میں پچھلی بھی ادا کر لوں گا اور آئندہ کبھی نہیں چھوڑوں گا. تو ایسے جذبات ہمارے اندر ہونے چاہیے کہ ہمارا دین کس جگہ ناقص ہے، وہاں پورا ہو جانا چاہیے، وہاں پورا ہو جانا چاہیے. ایک صاحب حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب سے بیعت ہوئے تو شاہ صاحب نے بیعت میں یہ بھی کہا جو نمازیں میرے ذمے باقی ہیں ادا کروں گا.
تو بولنے کو تو بول دیا ان کے دہرانے کے ساتھ، ریٹائرڈ ہو کے گئے تھے بیعت ہونے کے لیے، نماز کا ماحول نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں کونے میں جا کے بیٹھا کہ جب سب بول دیا حضرت کے ہاتھ پہ، اللہ سے عہد کر لیا، اب اتنی نمازیں کہاں سے پڑھوں، کیسے پڑھوں؟ تو انہوں نے حضرت سے جا کے کہا کہ حضرت کہنے کو تو کہہ دیا مگر کیسے کروں؟ تو کہا شروع تو کرو، موقع مل گیا تو پوری ہو جائیں گی، نہیں تو اللہ پوری کرنے والوں کا ثواب دے دے گا، مواخذہ تو نہیں کرے گا، کوشش شروع کر دو تم۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، شروع کر دیا۔ ایک دن حضرت نے اپنی مجلس میں ایک خط پڑھ کے سنایا اور فرمایا بھائی ایک صاحب آئے تھے 10 برس پہلے، بیعت ہوئے تھے، ان کی نمازیں زندگی بھر کی باقی تھی، آج ان کا خط آیا ہے کہ میں صاحب ترتیب ہو گیا ہوں، سب نمازیں ادا کر کے صاحب ترتیب ہو گیا ہوں۔ تو دیکھو بھائی، فکر کرنے والا فکر کرتا ہے تو سب۔ ہم تو ماحول میں رہتے ہیں ماشاءاللہ، ہم وقت سے پہلے مسجد آ جاتے ہیں۔ کل سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت سے پہلے، اذان بھی وقت سے بہت پہلے ہو کے آپ آ رہے ہیں، آ کے کرتے کیا ہیں؟ یا تلاوت یا اپنی باقی نمازیں، وہ سب سے مقدم ہے، اللہ کا فریضہ سب سے پہلے مقدم ہے، اس کو پڑھو۔ اپنی باقی نمازیں ادا کر لیں، مغرب کے بعد اوابین کی جگہ پر اگر بقایا ہے تو پہلے وہ پڑھ لو، نمٹا لو، اس کے بعد اوابین کی بھی عادت ڈال لو۔ حضرت مفتی ابراہیم صاحب پانڈور دامت برکاتہم ہمارے مدرسے میں ہر سال جب وہ ہندوستان کے دورے میں ہوتے ہیں حیدرآباد میں تو آتے ہیں اور بچوں سے نصیحت کرتے ہیں۔ ایک دن آئے اور مغرب بعد اوابین پڑھ رہے تھے، تو بچے ان کو روک دیا گیا کہ بھائی بیٹھو، حضرت کا بیان ہوگا۔ تو حضرت نے بیٹھتے ہی یہ پوچھا کہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں طلباء، ان میں سے کس کس نے اوابین پڑھی ہے؟ تو کئی طلباء نہیں پڑھے، ویسے ہی بیٹھے تھے انتظار میں۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی دوسرے لوگ پڑھ رہے تھے اور آپ کو ان کا انتظار بھی کرنا پڑ رہا تھا کہ وہ نماز پڑھ کے ہم آپ سے خطاب کریں گے، تو آپ اس کا انتظار بھی کر رہے تھے، تو یہ بیکار انتظار کرنے کے بجائے آپ بھی تو نماز پڑھ سکتے تھے۔ آپ کو کیوں نہیں خیال آیا کہ ہم بھی نماز پڑھتے رہیں، جب تک مہمان نماز پڑھ رہے ہیں ہم بھی نماز پڑھتے رہیں؟ ایسا کیوں نہیں خیال آیا؟ تو یہ ہمارے بڑے ہیں، ٹوکتے ہیں، روکتے ہیں، بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ بھائی کم سے کم اگر آدمی خالی ہے تب تو کرے، کچھ کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہی سب چیزیں ہمیں سیکھنا چاہیے، عادت بنانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ طالب علموں سے، رات بھی ہو گئی تھی بات، لیکن خاص طور سے طالب علموں سے کوئی بات ہو تو روز تو ہمارا کام ہی ہے طالب علموں سے بات کرنا، اس لیے کچھ باتیں میں نے آپ لوگوں کو بتا دی۔ اساتذہ کو تو خیر اس کی ضرورت نہیں، ماشاءاللہ سب صاحب علم و عمل و صاحب ورع و تقوی ایسے لوگ جمع کر دیے گئے ہیں آپ لوگوں کے لیے، اور بڑے بڑے قدیم اساتذہ برسہا برس سے دین کی خدمت میں ہیں۔ آپ کو ان کے قدردانی کرنی چاہیے، ان کے لیے دعائے صحت و سلامتی کرتے رہنا چاہیے، اور ان کی اطاعت و فرما برداری کر کے صفات کو سیکھتے رہو اپنے بڑوں سے، اور سیکھ کر کے خود کو بھی اس مقام پر پہنچانے کی کوشش کرو۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، اور یہ جو اللہ نے ہمارا انتخاب فرمایا، اس انتخاب سے ہمیں کبھی محروم و معزول نہ فرمائے، ہمیشہ آخری سانس تک اللہ کتاب و سنت سے ہمیں جوڑ کے رکھے، اس کی خدمت سے وابستہ رکھے اللہ رب العزت۔ اللہ اپنے کرم سے آپ سب کو صحت، سلامتی، عافیت نصیب فرمائے، حافظے میں برکت نصیب فرمائے، کتاب و سنت کے لیے شرح صدر فرمائے، اسلام اور ایمان کو دلوں میں جاگزی فرمائے، اور اپنے بندوں کی ہدایت اور ان کی اصلاح کے لیے ہم سب کو اللہ استعمال فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اتباعہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمة انک انت الوہاب۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا طیبا واسعا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما، ہم سب کو صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرما، تمام ظاہری باطنی شرور و فتن سے اور تمام فرقوں سے، فتنوں سے، گمراہی کی دعوتوں سے ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اہل السنت والجماعت کے عقائد پر ثبات نصیب فرما، اسی پر حیات اور اسی پر ممات نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے آپ نے ہمیں جو کتاب و سنت سے وابستہ فرمایا ہے، اس عزت کو، اس شرف کو ہمیشہ ہمیشہ قائم رکھنے میں ہماری مدد فرما۔ دم واپسی تک، آخری سانس تک مولا کریم ہمیں دین کی خدمت سے وابستہ فرما، قرآن و حدیث کے لیے کرتے کرتے مرنے اور مرتے مرتے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے مولا کریم ہمارے بڑوں کے اس ورثے کو پوری دیانت و امانت کے ساتھ، مقاصد کی تکمیل کے ساتھ آگے بڑھانے میں غیبی نصرت و غیبی مدد فرمائیے۔ اے مولا کریم ہمارے اساتذہ کو، ہمارے منتظمین کو، ذمہ داروں کو، محتمم کو، سب کو اپنے کرم سے صحت، سلامتی، عافیت نصیب فرما، اور ان کے زیر سایہ یہ دین کی خدمتوں کے دیر جاری رہنے کے اسباب پیدا فرما۔ اللہ پاک ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اپنے کرم سے وہ بھی نصیب فرما۔ ان تمام طالب علموں کے والدین کو معاشی تنگی سے محفوظ فرما، اور ان سب کی زندگیوں میں دین کی عظمت، محبت اور رغبت پیدا فرما، اور ان کے خاندانوں کو نورانی خاندان بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وآل بیتہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔